معزز بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا اللہ کے وفادار بندے ہونے کے ناطے یہ عقیدہ اور ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ مان کر، جان کر، سمجھ کر اس دنیا میں چلیں کہ یہ دنیا جس پاکیزہ اور معصوم ہستی کے طفیل وجود میں آئی، وہ ہستی ہر قسم کے ظاہری اور باطینی عیوب سے پاک، منزہ اور صاف ستھری تھی۔ قرآن کریم رب العالمین کی کتاب ہے، اس نے اس پاکیزہ ہستی کے لیے نون والقلم میں قلم کی قسم کھا کر ایک گواہی دی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی قسم کھائی گئی۔ علماء نے بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ زبان کی بولی ہوئی بات سے تو متکلم بھی پھر سکتا ہے، مکر سکتا ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کہا کیا تھا اور تم نے سمجھا کیا ہے۔ جیسے بہت سے سیاسی لوگ جب اپنی کسی کامنٹ پر یا اپنے کسی بیان پر زد اور گرفت میں آتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، لیکن جب قلم چل جاتی ہے اور قلم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے تو پھر اس کو پھرایا نہیں جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں یہ لکھنا چاہتا تھا اور یہ لکھ دیا جا چکا ہے۔ اس لیے غور سے سنیے، ایک بہت پتے کی بات سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے قلم وما یسترون کہ یہ کفار، مشرکین، دشمنان اسلام، مخالفین نظام خداوندی قیامت تک جو کچھ لکھتے ہیں، لکھتے رہیں گے، اس کی اور قلم کی قسم یہ ہے کہ قلم چاہے جتنا کچھ لکھتے چلے جائیں گے مگر اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے ہمارے پیارے، آپ اپنے رب کی نعمت کے نتیجے میں اپنی عقل کو پورے معیار پر رکھے ہوئے ہو۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے اسی قسم کے نتیجے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بلند و بالا ہے۔ اور توجہ سے بات کو سمجھیے، قرآن کا انداز بیان، اس کا طرز تعبیر کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ خلوق عظیم ہے، یہ بلند اخلاق ہے، اور آپ اس کے اوپر سوار ہیں۔ مطلب اخلاق آپ کے تابع ہیں، آپ اخلاق کے تابع نہیں ہیں۔ کتنا زبردست پیرائے بیان ہے کہ کوئی چیز آپ کے اختیار کرنے سے اخلاق بن جاتی ہے۔ آپ نے اگر کوئی چیز پسند فرمائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی طریقے کو اختیار فرمایا تو وہ طریقہ خلوق عظیم، بلند اور اعلیٰ اخلاق بن جائے گا۔ اخلاق آپ کے اتنے تابع ہیں کہ گویا آپ ان اخلاق پر سوار ہیں،
آپ جدھر ان اخلاق کا رخ کروانا چاہیں گے وہ اخلاق ادھر کا رخ کریں گے. ایک عربی کے شاعر نے ایک بہت زبردست بات لکھی کہ لفظ اخلاق، کیریکٹر، مورل اور کردار، یہ سب الفاظ اپنا معنی، اپنا مفہوم و حقیقت تلاش کر رہے تھے. اخلاق کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے، کردار کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا مفہوم کیا ہے. جب حضور نے اخلاق اپنائے تو اخلاق بھی فخر کرنے لگا کہ اب مجھ میں جان تب آئی جب آپ نے مجھ کو اپنایا. بزرگی یہ اپنا مفہوم ڈھونڈے ڈھونڈے بازاروں میں پھر رہی تھی، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں. یہ بزرگی اپنا مفہوم تلاش کرتے کرتے پھر رہی تھی. لیکن جب حضور بزرگ بنے تو بزرگی کو بھی سمجھ میں آیا کہ بزرگی کسے کہا جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی گری پٹی، گھسی پٹی کوئی حرکت تو بہت دور کی چیز ہے، خلاف اولا کام بھی کبھی نہیں کر سکتے. انگلی اٹھائے جانے کے قابل بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. میرا ایک انداز فکر الگ ہے، خدا کرے آپ کو پسند آئے. ہم کوئی جواب دینے کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ میڈیا نے جو اعتراضات اٹھانا شروع کیے ہیں کہ نبی اسلام نے اتنے نکاح کیے اور اس کے نکاح میں ایسی بیویاں تھیں، اس عمر کی لڑکی سے نکاح کیا. انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھا ہے کہ نبی نے ان بیویوں سے نکاح کیوں کیے. وہ ہم سے زیادہ ان حکمتوں سے واقف ہیں. ہماری عربی زبان کو انہوں نے ہم سے بھی اچھے طریقے سے پڑھا ہے. مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ عربی زبان پر پی ایچ ڈی ہم ہی لوگ کر رہے ہیں. نہیں، قرآن اور حدیث کے ریسرچ پر جتنا یہود اور نصارہ نے عربی سیکھ کر اسکالر بن کر ڈاکٹریٹ کیا ہے اتنا مسلمانوں کے فرزندوں نے نہیں کیا ہے. بلاغت کے کتب خانوں میں یہود کی کتابیں زبردست معیار کی. ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف. آپ بولو گے کہ عربی کتاب کا نام ہمیں سنا کہ مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں ڈیٹیل کہہ رہا ہوں آپ کو. کوئی سی بھی حدیث آپ کو تلاش کرنی ہے کہ فلاں حدیث کس کس کتاب میں ہے، اس پر ریسرچ کرنے والا مسلمان تو بعد میں آیا، سب سے پہلے یہود نے اس پر ریسرچ کیا اور عربی میں وہ کتاب اس نے لکھی، اتنی موٹی، اتنی ضخیم. کوئی بھی حدیث، یہ گوگل اور یہ ویب سائٹس سب بعد میں آئی. برسہ برس پہلے وہ کتاب لکھ کر گیا کہ کوئی سی بھی حدیث کا ایک لفظ خالی بولو، اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ حدیث شریف کون کون سی کتابوں میں موجود ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی حکمتوں کو نہیں پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہے. انہیں بھی معلوم ہے کہ نبی عربی کبھی بھی شہوت پرستی کے لیے ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا ہے. لیکن میں نے اور آپ نے بچپن سے ایک جملہ سنا ہے کہ ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا. حقیقت کے سامنے آنے کے بعد، توجہ سے میری بات کو سنیں گے، حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد اور پوری دنیا کی طرف سے اسلام کی طرف میلان کے بعد اب ان لوگوں کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کی رہنائی،
اس کی خوبصورتی، اس کا دلکش اور دل فریب منظر ہمارے ماننے والوں کو اپنی جال میں لے لے اور اپنے حلقے میں شامل کر لے، اس لیے انہوں نے اس قسم کے اعتراضات میڈیا والوں کے ذریعے دوبارہ اٹھوائے تاکہ جاہل قسم کے لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں اور جن ارادوں کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان ارادوں میں وہ پسپائی اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ یہ ہے فلسفہ، یہ فلسفہ ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے سورہ فرقان میں ایک آیت ہے جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی، 19ویں پارے سے پہلے 18ویں کے اخیر سے وہ سورت شروع ہوتی ہے اور 19ویں میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات ذکر کی گئی کہ مکہ کے مشرکوں نے جب ان سے حضور کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکا، آرگیومنٹ میں وہ فیل گئے، دلیلوں میں، حجت میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو جاہلوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے سوال یہ کیا، مالی حاضر رسول، کہ یہ کیسے رسول ہے، یأکل الطعام، کھاتے بھی ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، ہم اس کو رسول نہیں مانتے، اس لیے کہ رسول تو کوئی اسپیشل مخلوق ہونی چاہیے جو کھائے بھی نہیں، پیے بھی نہیں، جو بازاروں میں بھی نہ جائے، بیپار تجارت نہ کرے۔ قرآن کریم نے ان کے اس سوال کا جواب دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ قرآن نے سن لیا، نقل کر دیا۔ انہوں نے کبھی کبھی یہ بھی سوال کیا کہ کوئی فرشتہ اوپر سے آنا چاہیے اور وہ آ کر ہم سے بات کرے کہ یہ محمد ہے اور یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، ان پر ڈائریکٹ کوئی کنز اور کوئی ذخیرہ اور کوئی خزانہ اترنا چاہیے، ایسا باغ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن نے اس کا جواب دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اصل میں ہر اعتراض کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے۔ اعتراض کا جواب تب دیا جائے جب سامنے والے کی طبیعت حقیقت پسند ہو، اس میں طلب ہو، اس کو آپ دلائل سے سمجھائیں تو وہ مان جائے۔ لیکن ایک آدمی یہ طے کر کے بیٹھے کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اعتراضات کا جواب دینا یہ اپنا وقت برباد کرنے کے برابر ہے۔ میں ایک مرتبہ حج کے سفر میں تھا، ہماری ٹور میں یا ہمارے خیمے میں کہہ لیجیے مینا کے اندر کچھ غیر مقلدین تھے، تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ان غیر مقلدین سے ذرا آپ تھوڑی سی بحث کر لیجئے تاکہ انہیں بھی پتا چلے حق کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں سوری کہتا ہوں، میں نہیں کروں گا ان سے بحث۔ کہا مولانا آپ اتنے بڑے عالم ہیں ذرا۔ میں نے کہا جو لوگ حضرت عمر کی نہیں مانتے وہ فاروق مدنی کی کہاں مانیں گے؟ جو حضرت عمر کو بدعتی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر ہستی کو، امام شافعی جیسے بزرگ اور صوفی منش انسان کو، امام مالک جیسے مدینہ کے اندر اپنی زندگی قربان کر دینے والی شخصیت کو، کیسی شخصیت معلوم ہے؟ امام مالک فرض حج ادا کرنے کے بعد عمرے کو نہیں جاتے تھے، صرف اس ڈر سے کہ عمرے کو گیا اور مکہ میں موت آ گئی تو جنت البقیع کی مٹی بننے سے محروم رہ جاؤں گا، عمرے کو بھی نہیں جاتے تھے۔ جس کو اپنے آقا سے اتنی زیادہ محبت ہو کہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں کبھی چپل پہن کر نہ چلے ہوں، وہ زیادہ اہل حدیث کہے جانے کے مستحق ہیں یا جن کی داڑھیوں، جن کی نمازوں، جن کے نکاح و طلاق کے ٹھکانے نہیں ہیں، انہیں حدیث کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ تو جب وہ ایسے اماموں کی بات نہیں مانتے تو پھر ہماری بات کہاں سے مانیں گے؟ لہذا آج کے بیان میں میرا پیغام تو آپ سب حضرات کو یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے۔
وہ یہ ہے کہ نبی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے دنیا میں اورلی اور پریکٹیکلی طور پر عام اور کثرت سے رواج پذیر ہونے کی بنیاد پر ان یورپین لوگوں کو، ہمارے ملک کے کچھ مخالف اسلام لوگوں کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں حضور کی تعلیمات کی دل فریبی کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس کی طرف کشاں چلے نہ جائیں، اس لیے یہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑتے گئے۔ کبھی جہاد کے نام پر کوئی اعتراض چھیڑ دیا، کبھی طلاق کے نام پر کوئی اعتراض چھیڑ دیا، تو اب چند دنوں سے نبی کے نکاحوں کے سلسلے میں کوئی اعتراض چھوڑ دیا۔ یہ ایسا ہی اعتراض ہے جیسے مکہ کے مشرکوں نے کیا تھا، جو میں نے آپ کو سنایا۔ یعنی وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اور دوت، اللہ کا میسنجر ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کی تمام ضرورتوں سے ہٹ کر اور کٹ کر ہو۔ تو لو سنو، اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ اگر پیغمبر نے شادیاں نہ کی ہوتی، اگر پیغمبر نے گھریلو زندگی نہ گزاری ہوتی، اگر پیغمبر نے سماج نہ بنایا ہوتا، تو سماجی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسلام کی رہبری کہاں سے سیکھی جاتی؟ نبی نے زیادہ بیویاں کر کے سماج کو ایک پیغام دیا۔ ایک بیوی کرتے، دو کرتے تو سماج کو سماجی ضرورتوں کا پیغام کیسے ملتا؟ 2 4 5 نہیں، 9 11 بیویاں تھی، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانی سماج کو یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ صرف مسجد کے اندر اللہ نہیں ہوتا، خدا کی رہبری اور خدا کی ہدایت صرف مسجد کے اندر نہیں ہوتی، اجتماع میں، جلسوں میں، خانقاہوں میں نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی رہبری نمونے والا پرسن اور آئیڈیل اور سیمپل والی شخصیت کو اتار کر اس کے پاس نکاح کروا کر، اس کو بھوک لگا کر، اس کی جنسی ضرورتوں کا احساس دلا کر یہ دنیا کو پیغام دلانا تھا کہ ان سب چیزوں میں بھی تم آزاد نہیں ہو بلکہ خدا کے قانون کے تابع ہو۔ تمہیں شادی بھی کرنی ہے تو نبی کے طریقے پر کرنی ہے، طلاق دینی ہے نبی کے طریقے پر کرنی ہے، تمہیں بچوں کو پالنا ہے نبی کے طریقے پر۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے اگر نبی نے شادیاں نہ کی ہوتی تو دنیا حیض کے زمانے میں اپنی بیوی سے وہی بدسلوکی کرتی جو یہود کیا کرتے تھے، لیکن نبی نے شادیاں کی اور عورتوں کو آنے والے ان مخصوص ایام میں ان عورتوں سے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک حصہ تو ہے کھانے پینے کا، انس و محبت و مودت کا، اس میں تم بیویوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں آنے دوں گا، لیکن ایک حصہ ہے پرائیویٹ میٹر کا اور جنسی تسکین کا، سیکس کا، اس میں تم سے دور رہوں گا، اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ایک گندا مادہ ہے جو عورت کے بدن میں پیدا ہوتا ہے اور منتھلی سائیکل اور منتھلی پیریڈ میں اس خراب مادے کو اللہ پاک حیض کے نام سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس زمانے میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ ڈھیر ساری بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ نبی ہماری جسمانی راحت کے لیے بھی تشریف لائے تھے اور روحانی راحت کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ قرآن نے ڈٹ کر اعلان کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری بیماری نبی کے لیے درد سر بن جاتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نبی کی رات قربان ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے مدینہ میں ہوا چلائی، میڈیا اس زمانے میں بھی تھا،
زمانہ بدلنے سے میڈیا بدلا، بس صرف فرق اتنا پڑا، اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا آیا۔ اس زمانے میں انسانی میڈیا تھا تو ایک خبر چلائی گئی کہ مدینہ پر کچھ دشمن حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینہ والوں کو فرمایا تم سب سو جاؤ، آرام کی نیند سو، میں اکیلا پورے مدینہ کی نگرانی کروں گا۔ ایک صحابی سے ان کا گھوڑا مانگا، بڑا تیز رفتار گھوڑا تھا۔ پوری رات مدینہ کے لوگ آرام سے سلا دیے گئے اور حضور نے پوری رات مدینہ کی باؤنڈریوں پر گشت لگایا اور صبح اس صحابی سے فرمایا کیا تمہارا گھوڑا تھا سمندر کی طرح چل رہا تھا اور مدینہ میں ایسی کوئی خبر پھیلی نہیں؟ اس لیے کہ اسلام ایسی لیڈرشپ چاہتا ہے، سنیے اس جملوں کو، اسلام ایسی لیڈرشپ چاہتا ہے کہ جب دینے کی باری آئے تو اس لیڈر کو آگے کیا جائے اور جب لینے کی باری آئے تو وہ لیڈر پیچھے رہے۔ آج کے لیڈروں کی طرح نہیں کہ لینا ہو تو پہلی صف میں اور دینا ہو تو آخری صف میں بھی نہیں، اے سی کے چیمبر میں، کہ میں نظر نہیں آؤں گا۔ خون دینا ہو، جذبات کی قربانی دینی ہو، وقت کی قربانی دینی ہو تو بھی ہم آگے نہیں آئیں گے، اور یہ دینا ہو تو پھر معاملہ ہی الگ ہے، اور لینا ہو تو ہم جائیں گے منترالیہ میں سب سے پہلے، اور کتنا لیا، کہاں سے لیا اور کیا کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال مت کرو۔ اسلام ایسی لیڈرشپ نہیں چاہتا۔ اسلام نے عجیب لیڈرشپ بتائی کہ جب لینے کی باری آئی تو نبی نے اپنی اولاد کو قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ جو بھی سید ہوں گے وہ قوم کا مال زکوٰۃ کی شکل میں نہیں لے سکتے۔ تم میری اولاد ہو تو لینے میں تم کو پیچھے رہنا پڑے گا، ہاں جب دینے کی باری آئی اپنے چچا کو قربان کر دیا، اور کیسی شہادت مولی کہ ان کے کلیجے کو چبایا گیا اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود وہ جو صاحب تھے جنہوں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا تھا اور کلیجہ چبایا تھا، ناک کان کاٹے تھے، وہ صحابی بن گئے تھے، بعد میں صحابی بن گئے تھے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ کتنا خطرناک منظر ہوگا، نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ بھلے تم اسلام لے آئے لیکن تا موت میرے سامنے مت آنا، مجھ سے کوئی بات کرنی ہو میرے پیچھے کھڑے رہ کر بات کرنا، اس لیے کہ تم جب میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو تو میرے چچا کا خون میری آنکھوں میں اترتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے تمہارے لیے بددعا نکل جائے۔ تو جب قربانیاں دینے کی باری آئی تو نبی آگے بڑھے، نواسے کو قربان کیا، اپنے پیاروں کو قربان کیا، اور جب جیسے میں نے ذکر کیا لینے کی باری آئی تو چھوٹے چھوٹے تھے حسن اور حسین، اپنے گھر سے نکلے حضرت فاطمہ کے کمرے سے، صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، ان میں سے کھجور لے کر، میٹھی میٹھی کھجوریں تھی، چبانے لگے، حضور نے دیکھ لیا تو منہ میں انگلی ڈال کر قے کروا دی کہ نہیں، ہم لینے والے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو دینے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ نکاح کیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے سیکس کی عمر کے آخری مرحلے پر گزرنے کے بعد آپ نے زیادہ نکاحوں کی طرف توجہ کی۔ اگر سیکس مقصود ہوتا تو اتہاس بھرا پڑا ہے اس جملے سے کہ پورے عرب نے مل کر کہا تھا محمد تیرے جیسے جوان کو تو جیسی خوبصورت لڑکی چاہے ہم لا کر تیری گود میں رکھ دینے کو تیار ہیں۔ اس سیکس کی عمر میں تو وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں لڑکی کی کہاں بات کرتے ہو، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو گے تو بھی میں میرے اللہ کا کلمہ بلند کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ بھر سیکس کی عمر، بھر شہوت کی عمر 25 سال میں ایک ایسی 40 سالہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں جس کے اس سے پہلے 2 شوہر تھے۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ میں نمونہ ہوں، رسول بنائے جانے کے بعد بھی
اور میں نمونہ ہوں رسول بنائے جانے سے پہلے بھی. ابھی تو میری عمر 25 سال کی ہے، میں کیا نہیں کر سکتا ہوں. میرے چچا کسی کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیں، کوئی مجھے لڑکی دینے سے منع نہیں کرے گا، لیکن میں خدیجہ سے نکاح کر کے سماج کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا اگر عیب ہوتا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کیا اتنے بڑے مجمع میں کسی کی ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا عیب ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو، سنو ذرا یہ جملہ، اگر آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح کرنا عیب ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نبی عیب دار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہے کسی کی ہمت یہ بولنے کی کہ ہمارا نبی عیب دار ہے؟ ارے بھائی، اگر طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنا عیب ہوتا تو اس عیب کا کام حضور کبھی بھی نہ کرتے. اگر بیوہ عورت سے نکاح کرنا عیب ہوتا تو اسلام کے پیغمبر کبھی بیوہ عورت سے نکاح نہ کرتے. لیکن معاملہ الٹا ہے، سوائے ایک بیوی کے ساری کی ساری بیویاں یا تو مطلقہ ہے یا بیوہ ہیں، اور ان میں سے ایک ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد الگ الگ عظیم الشان مقصد ہے. حضرت عائشہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہندوستان والوں کے لیے تو سمجھنا ایک دم آسان، اور مالیگاؤں میں تو پولٹری فارم اتنے ہیں ماشاءاللہ کہ اور معاملہ آسان. جب کیمیکل کا انجیکشن لگا کر 15 دن کی مرغی کے چوزے کو 6 مہینے اور 1 سال جتنا وزندار بنایا جا سکتا ہے، تو آسمان اپنا مادہ تخلیق حضرت عائشہ کے اندر 9 سال میں لگا کر کیا ان کو بڑی عمر کی عورت جتنی فراست اور فطانت نہیں دے سکتا ہے؟ سیدھی سیدھی مثال ہے، زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی زمانے میں 2 مہینے کی مرغی کے چوزے کا کھانا عیب سمجھا جاتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اب تو 2 مہینے کا چوزا نہیں کہا جاتا، اس کو مرغی کہتے ہیں. اس کا وزن دیسی مرغی سے بڑھ کر ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر وہ کیمیکل، اس کی خوراک آسمان نے انتخاب کیا تھا حضرت عائشہ کا. جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا مشورہ لیا تو حضرت عمر نے ایک ہی جملے میں حضور کو مطمئن فرمایا تھا. حضور آپ کیا مانتے ہیں، عائشہ کو آپ کے نکاح میں دیا کس نے؟ کسی نے دیا ہے، آپ نے لیا ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے میرے نکاح میں. جبرائیل ایک ٹکڑا لے کر آئے تھے کپڑے کا، فرمایا محمد اس کو کھولو. جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں عائشہ کی تصویر نما چیز تھی، بالکل میچور ہو رہی تھی. جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو تمہارے نکاح کے لیے اللہ نے انتخاب کر لیا ہے. ظاہر بات ہے اسپیشل میڈ تھی عائشہ. عائشہ کو اسپیشلی طور پر رضی اللہ تعالی عنہا آسمان نے حضور کے نکاح کے لیے پسند فرمایا تھا 55 سال کی عمر میں. اور کیوں پسند فرمایا تھا آج میں اب آپ کو سناتا ہوں. عائشہ میں اسپیشلی میموری پاور رکھا گیا تھا. جیسے پین ڈرائیو کے اندر میموری کی سیم رکھی جاتی ہے، عائشہ کے اندر 256 تو کیا اس کے سامنے اس سے کئی گنی بڑی میموری پاور تھی. اور اس میموری پاور سے اسلام فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے کہ آدھے سے زیادہ اسلام حضرت عائشہ کے ذریعے آیا ہے. حدیثوں کو کھنگالیے، آپ کو آدھے سے زیادہ احکام کی حدیثیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے حضرت عائشہ سے ریئیکشن جا رہا ہے. مقصد عائشہ کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، مقصد حضور کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، مقصد ملت پر حملہ کرنا ہے کہ عائشہ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی،
نبی پر انگلی اٹھے گی تو عائشہ کے ذریعے وجود میں آنے والا نصف سے زائد اسلام ہل جائے گا اور خطرے میں پڑ جائے گا. اور ٹارگیٹ تو یہی ہے, لیکن ہوتا یہی ہے, کبھی دکھتا ہے پیٹ لیکن دکھایا جاتا ہے سر, کبھی دکھتا ہے سر دکھایا جاتا ہے پیٹ. لہذا آج کے بیان سے یہ سن کر جاؤ کہ کوئی زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم صرف اتنا جواب دیں گے, ہمارا نبی بے عیب تھا, بے عیب ہے اور قیامت تک بے عیب رہے گا. اور کیوں نہ ہو, اس نبی کے چہرے کی قرآن نے قسم کھائی, اس کے سینے کی قرآن نے قسم کھائی, اس کے پیروں کی قرآن نے قسم کھائی, اس کے سر کی قرآن نے قسم کھائی, بلکہ وہ نبی جن گلیوں میں چلتا تھا ان گلیوں کی بھی قرآن نے قسم کھائی, اس نبی کے صبح و شام کی بھی قرآن نے قسمیں کھائیں. تو کوئی تو بات ہوگی. جو نبی بجمیع الوجوہ اتنا عظیم الشان ہو, وہ اپنی گھریلو زندگی میں کیسے عیبدار ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو آب و ہوا کا فرق ہے. اس زمانے میں اس کو سمجھنا اور آسان. یہاں جتنے بیٹھے ہیں, کچھ لوگ دادا ہیں, کچھ نانا ہے, یا باپ تو ضرور ہیں, سب جانتے ہیں. اپنے ماں باپ سے پوچھو, پہلے لڑکیاں 13-14 سال سے پہلے بالغ ہی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب تو 8-9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. اور اسلام یہی کہتا ہے فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہونی چاہیے لڑکی. یہی سب سے بڑا جواب ہے کہ نکاح حضرت عائشہ سے ہو گیا تھا 6 سال میں, رخصتی ہو رہی ہے 9 سال میں. کیا وجہ تھی کہ حضور نے 3 سال تک صبر کیا؟ اگر چھوٹی بچی سے ہی نکاح کرنا مقصود ہوتا تو 6 سال کی عمر میں جب نکاح ہو گئی تھی تو آج کل کی زبان میں بول لو, پاسپورٹ بھی مل گیا تھا, ویزا بھی مل گیا تھا, ٹکٹ بھی بن گیا تھا, تو سفر کرنے میں لیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی نکاح ہو گیا تھا, تو اب کیا ضرورت ہے لیٹ کرنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ ابھی عائشہ مینٹلی اور فزیکلی فٹ نہیں تھی نکاح کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. 3 سال کا گیپ دیا گیا, اس میں آسمانی نظام نے بھی محنت کی, عائشہ کے گھر والوں نے بھی محنت کی. جب 9 سال میں سرٹیفکیٹ مل گیا آسمان سے کہ اب عائشہ مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا. اور ایک جواب اس وقت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے ڈال رہا ہے, بس صرف 1-1.5 منٹ کی بات ہے. اگر حضور عائشہ کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہوتے اور سیکس کی ضرورت عائشہ ہی سے زیادہ پوری کرنا چاہتے تو کوئی ایک تو یہ بتا دے کہ حضور نے دوسری بیویوں کا حق مار کر ان کے رات کی باری حضرت عائشہ کو دی, یا دوسری بیویوں سے اجازت لی کہ مجھے عائشہ کے یہاں زیادہ رہنے دو. اگر یہ اجازت لی بھی گئی ہے تو انتقال کے ایام میں لی گئی ہے, جب حضور اب وہ سیکس کی ضرورتوں کی طرف مائل نہیں تھے, آخری لمحات تھے, اور حضور کے لیے دفن ہونے کی وہ جگہ اصل میں طے کر دی گئی تھی. اس لیے حضور نے دوسری بیویوں سے اجازت لے لی کہ میں عائشہ کے کمرے ہی میں میری بیماری کے ایام گزارنا چاہتا ہوں. اس میں ابن قیم جوزی نے حکمت لکھی ہے کہ اصل میں وہ عائشہ کے پاس رہنا مقصود نہیں تھا, وہ اس کمرے میں دفن ہونا مقصود تھا. اس لیے کہ نبی کے بعد میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ جہاں انتقال کر جائے اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے, اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے, ذرا بھی نہیں ہٹایا جا سکتا. اسی پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عمر کا خمیر اور حضور کا خمیر ایک ہے. یہ بات شاید کچھ لوگوں کی یہ خالص علمی بات ہے جو صاحب الکوثر الجاری شارح بخاری نے لکھی ہے کہ حضرت عمر کا خمیر, حضرت ابو بکر کا خمیر اور حضور کا خمیر ایک ہے. کیوں؟ یہ تو جملہ آپ سب نے سنا ہے کہ آدمی کو دفن وہی کیا جاتا ہے جو اس کے بدن کے اندر جہاں کی خاک ملی ہوئی ہو. حضور بھی وہاں دفن ہوئے, عمر و ابو بکر بھی وہاں دفن ہوئے. پتہ چلا کہ تینوں کا خمیر ایک ہے. حضرت عمر کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا دنیا کو اپنے اعمال کے ذریعے یہ کہہ دو کہ تم کتنا بھی ہم کو مذبذب کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے نبی کی عظمت کے باب میں ہمارا دماغ ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں الا رسول اللہ.
رسول کے مقابلے میں ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے، لیکن یہ سب باتیں دھرنے دے کر، احتجاج کر کے، میمورنڈم دے کر اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل حق تو یہ ہے فاتبعونی، حضور کی پیروی کرنا، حضور کے طریق پر چلنا اور سماج کو چلانا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو صحیح غیرت ایمانی اور حقیقت اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔